جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے. یہ جو لوگ میں نے کہا تھا نا لوگ شیعہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان کے اخلاق کو بھی دیکھ کر. میں اربعین گیا ہوں، میں نے وہاں پہ ان کے اخلاق دیکھے. میرے اندر تعصب ہوگا کس درجے میں تکفیری ہوں گا جہاں سے میں باہر نکلا ہوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنی کہانی آپ کے سامنے سناؤں، کہ جو میں نے یہ سفر طے کیا ہے، یہاں تک میں پہنچا ہوں، اور جو میری تحقیق ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں بھی کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں مختلف پلیٹ فارم کے اوپر کہ اپنے بارے میں اپنا تعارف میں نے کرایا ہے. اور یعنی اگر ابھی بھی میں کہوں کہ میں مسلک کے اعتبار سے کون ہوں یا میری فکر کیا ہے، اس میں پہلے ہی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ میں ایک سنی گھر میں پلا بڑا ہوں، سنی گھرانے میں میری پیدائش ہوئی ہے، تو میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے. ہمارا جو خاندان ہے بنیادی طور پر ہم سوات کے رہنے والے ہیں، اور سوات سے پھر ہمارے آبا و اجداد وہ شفٹ ہو گئے بٹگرام مانسیرا. وہاں سے میرے والد محترم وہ کراچی آئے اور یہاں پر روزگار کی تلاش میں تعلیم کے لیے یہاں پر آئے تھے. تو انہوں نے خود بھی عالم کورس وغیرہ کیا ہوا ہے، اور دیوبند کے بڑے جید علماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. خاص طور پر اس میں مفتی زرولی خان صاحب ان کے وہ شاگرد رہے ہیں، ان سے دورہ تفسیر بھی کیا، دورہ قرآن بھی کیا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے کے جایا کرتے تھے، خاص طور پر رمضان المبارک میں جب وہاں پہ دورہ قرآن ہوا کرتا تھا تو میں بھی ساتھ میں چلا جایا کرتا تھا، تاکہ ہماری رغبت وہ قرآن کے ساتھ اور تعلق وہ قائم رہے. میرا زیادہ جو شوق تھا وہ اسکول پڑھنے کی طرف تھا. میں چاہتا تھا کہ میں اسکول پڑھوں اور اسکول کی تعلیم میں آگے جاؤں. والد صاحب کا پورا بس یہ تھا کہ میں مولوی بن جاؤں، کیونکہ وہ خود مولوی تھے. اور میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں بچپن میں شدید بیمار ہو گیا تھا تو میرے والد نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، اللہ نے واپس صحیح سلامت مجھے دوبارہ دے دیا، تو میں اس کو عالم بناؤں گا. اور میرا نام میرے والد نے فضل الرحمان رکھا ہے. میرا پورا نام ہے فضل الرحمان، جو کہ مولانا فضل الرحمان کی نسبت سے رکھا گیا. یعنی میرے والد ان سے بہت متاثر تھے، اور مفتی محمود صاحب کے ساتھ ان کی تحریکوں میں بھی وہ شامل رہے ہیں. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب کی بھی فکری طور پر ان کی بھی تھوڑی تبدیلی واقع ہوئی. وہ مولانا نورانی صاحب کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر وہ اسی میں مولانا نورانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی تحریکوں میں شامل رہے. تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ والد صاحب سے یہ کہتا، جب وہ مجھے گھر میں میبزی پڑھاتے تھے یا فارسی کی کوئی کتاب پڑھاتے تھے جو نماز سے متعلق ہوتی تھی یا عقائد سے متعلق، تو میں یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ نہیں پڑھنا ہے، میں نے اسکول پڑھنا ہے اپنا. یعنی 5ویں کلاس سے ہی میرے والد نے مجھے یہ عربی کی طرف خود ہی پڑھانا شروع کیا. کریمہ سعدی وغیرہ اس کو مجھے پڑھاتے تھے اس زمانے میں. تو لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا دینیات کی طرف زیادہ، لیکن گھر کی طرف سے بار بار یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں آپ نے یہی پڑھنا ہے، آپ نے یہی پڑھنا ہے. تو 5ویں کلاس کے بعد مجھے والد صاحب نے ہمارے علاقے کے اندر ایک مدرسہ تھا ارشاد التوحید و سنہ کا، اور یہ جو ہمارے اہل سنت میں مماتی فکر ہے، تو ان کے ایک مدرسے میں مجھے لگا دیا انہوں نے. اس مدرسے میں میں نے پڑھنا شروع کیا اعدادیہ. جب ہم بچوں کو داخل کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کورس ہوتا ہے وہ اعدادیہ، اس میں گلستان پڑھائی جاتی ہے، بوستان پڑھائی جاتی ہے، اور فارسی کی چند کتابیں. اس زمانے میں فارسی کا زیادہ رواج تھا مدارس میں، تو وہ کتابیں ہمیں پڑھاتے تھے. اور ساتھ میں پھر مغرب کے بعد وہیں پر درس قرآن ہوتا تھا شیخ صاحب کا، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہوتا تھا کہ ہم اس میں شرکت کریں، اور خواہ ہم نے ابھی قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن اس درس میں شرکت کرنا ہمارے لیے ضروری تھی. وہ پشتوں میں ہوتا تھا لیکن بہرحال وہ لازمی تھا، اس میں شرکت رہتی تھی. تو 3 سال میں نے ان کے مدرسے میں پڑھا، یعنی اعدادیہ، متوسطہ، اور ایک درجہ میں نے اولیٰ بھی وہاں پڑھا تھا. تو
لیکن اس وقت تک مجھے کوئی پھر بھی اب تک اتنا شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں اسی فیلڈ کو اپناؤں گا، یا میں سوچتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں آگے جا کر مذہبی تعلیم کو خود بھی حاصل کروں اور عالم بنوں۔ ہمارے گھر میں ایک اخبار آیا کرتا تھا، ضرب مومن، ہمارے والد صاحب لے کے آتے تھے۔ اس ضرب مومن میں جہاد کی بڑی وہ اشاعت ہوتی تھی، جہاد کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور اسی کو میں پڑھتا رہتا تھا، اخبار کو ضرب مومن آتا تھا، تو اس میں میں مڈل کلاس میں پہنچ چکا تھا۔ جامعۃ الرشید کی تصویریں آئیں اس میں، اور الرشید ٹرسٹ کراچی میں ایک بڑا کام کر رہا تھا اس زمانے میں، اور وہ ایک دور ایسا تھا کہ جب گلی گلی میں میرا پیر اسامہ بن لادن، میرا شعر اسامہ بن لادن، یہ ترانے چلتے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر دکان کے اوپر چندہ جو جہاد کے ہوتے تھے وہ رکھے ہوتے تھے۔ تو ایک پورا ماحول جو مجھے ملا وہ اس طرح کا تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا، ابو اگر آپ مجھے عالم بنانا ہی چاہتے ہیں تو یہ جو اخبار میں اتنا خوبصورت مدرسہ ہے جامعۃ الرشید، میں یہاں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیتے ہیں تو میں یہاں چلا جاتا ہوں۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے۔ میں وہاں چلا گیا اور خود ہی گیا، میں نے وہاں داخلہ دیا، وہاں ایک پروسیس تھا ان کا، اور ہمارے جو امتحان لیا تھا مولانا سلطان عالم صاحب نے لیا تھا۔ مولانا سلطان عالم صاحب یہ نازم آباد نمبر 4 کراچی میں جو دارالافتاء اور ارشاد مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کا ادارہ تھا، جنہوں نے احسان الفتاویٰ لکھی ہے، ان کی مسجد کے امام تھے، اور جامعۃ الرشید میں ممتحن کے طور پر آتے تھے۔ تو انہوں نے میرا امتحان لیا، اور سوال انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، اسکول کتنا پڑھا ہے اور کیا ہے، اور باقی بہت لوگوں سے بہت کچھ میں نے دیکھا، نوجوان جو لڑکے وہاں پر آئے تھے ان سے کافی مشکل سوالات کیے، مجھ سے کوئی خاص سوال نہیں کیا۔ اور اگلے دن میں جب دوبارہ گیا تو بورڈ کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو وہ دن میرے لیے ایک بہت خوشی کا دن تھا کہ میں اس ادارے کے اندر میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو بہرحال درجہ اولا، درجہ ثانیہ، ثالثہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، یہ 4 درجات میں نے جامعۃ الرشید میں پڑھے مستقل۔ اور میں گھر سے جاتا تھا، جمعرات کے دن گھر آ جایا کرتے تھے، اور پھر جمعے کے دن وہاں مدرسے جانا ہوتا تھا، یہ ترتیب ہماری بنی ہوئی تھی۔ تو مجھے وہاں پر پھر اس دور میں جامعۃ الرشید جانے کے بعد مجھے ایک شوق بھی پیدا ہوا کہ میں نے آگے جا کر علم دین حاصل کر کے عالم بننا ہے، اور اسی کو آگے تبلیغ کرنی ہے، اس کو پہنچانا ہے آگے۔ تو اس سے پہلے جو وقت تھا اس میں مجھے کوئی خاص اتنا دلچسپی نہیں تھی۔ میں بالکل آپ کے سامنے ایسے اپنی کہانی بیان کر رہا ہوں کہ جو حقیقت کے اوپر ہے، اس میں کوئی تصنع اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں بالکل چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں۔ تو وہاں پر اس بارے میں ہمیں بتایا بھی جاتا تھا، اور ساتھ میں درس وغیرہ کے اندر اس کی ترغیب بھی دی جاتی تھی۔ پھر اس زمانے میں اچانک سے پاکستان کے حالات نے کچھ اس طرح سے پلٹا کھایا کہ تھوڑی سی سیاسی بات ہے، لیکن اقتدار کے اوپر اس وقت کے اندر جنرل پرویز مشرف صاحب آ گئے، جس سے چیزوں کی بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ میں 4 سال جب میں نے وہاں پہ پڑھا، میں تمام کلاسوں کے اندر میں کلاس کا مطلب اس میں ممتاز ماشرف کے ساتھ آتا، ٹاپر تھا اس کلاس کا مدرسے میں۔ علم النحو کے اندر صرف کے جو شعبہ ہے، عربی گرامر کی، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، جس سے ہمیں قواعد معلوم ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے۔ فقہ ہو، اصول فقہ ہو، تو الحمدللہ وہاں پر ایک اچھے نمبر میرے آیا کرتے تھے ریمارکس۔ پھر وہاں پر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، اس مدرسے میں حادثہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے وہاں سے جانا پڑا۔ وہاں سے میں شفٹ ہوا تو میرے والد صاحب نے مجھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو ادارہ ہے دارالعلوم نعیمیہ، وہاں پر لگا دیا۔ اور اب یہاں پر جو اصل جو بات ہے میری زندگی کے اندر، جس نے مجھے بالکل یکسر تبدیل کیا، وہ یہ کہ جب میں ادارے میں گیا تو سال کا یعنی ششماہی امتحانات ہوئے تھے، سالانہ امتحان ہونے والے تھے، وفاق المدارس کا امتحان تھا۔ وفاق المدارس کا امتحان ہر 1 سال چھوڑ کر اگلے سال ہوتا ہے، جس طرح بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو اب وہ درجہ رابعہ جو تھا اس میں بورڈ کا امتحان ہونے والا تھا وفاق المدارس کا، اور میں وہاں سے، مجھے والد صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو اس مدرسے کو، آپ دوسرے مدرسے میں چلے جائیں۔
تو دارالعلوم نعیمیہ میں جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سال کا درمیان ہے، ہم تو اس طرح نہیں لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھیں کہ میں دیوبندیت سے توبہ کرتا ہوں اور میں ان عقیدوں کو نہیں جانتا ہوں، آپ لکھ دیں اور اس پہ سائن کر دیں. میں نے ابا سے یہ پوچھا، میں نے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں نے ایسی کن چیزوں سے توبہ کرنی ہے جو یہ مجھے بتائیں تاکہ میں وہ لکھ دوں. تو والد صاحب نے کہا نہیں چھوڑو، اب تم نے امتحان یہاں پہ اسی مدرسے میں داخلہ لینا ہے اور اس کو لکھ دو، جو یہ کہہ رہے ہیں لکھ دیں. میں نے وہ لکھ دیا اور وہاں پہ میرا داخلہ ہو گیا. اب جب کلاس میں میں بیٹھا تو یہ بریلوی فکر کے لوگ اور میں آیا ہوں دیوبندی فکر سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو میری جو سوچ جس طرح کی تھی، یہاں کلاس میں جو بریلوی ہمارے مدرسے ہیں اس زمانے میں اینٹی جہاد بات کرتے تھے اور اینٹی طالبان اور اینٹی اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی جو شروع میں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. پھر مسائل میں وہ بتانے لگ گئے، مجھے بتاتے تھے کہ میرے استاد کے جو بریلوی اساتذہ ہیں کہ دیوبندی تو کوے کھاتے ہیں، دیوبندی تو گستاخ ہوتے ہیں، اور مطلب ان کے بارے میں برائیاں انہوں نے شروع کر دی. خدا جانے مجھے دیکھ کے وہ زیادہ بولتے تھے یا شاید ماحول اسی طرح کا تھا، لیکن میں نے اپنے جو میں دیوبندی ادارے میں تھا، سوائے شیعوں کے، بریلیوں کے بارے میں بھی ہمیں اکا دکا استاد بتاتے تھے، لیکن شیعہ کے بارے میں تو ہر ایک بتاتا تھا، لیکن بریلیوں کے بارے میں زیادہ کوئی معلومات نہیں تھی. ایک دو مسائل پتہ تھے کہ یہ نماز میں پیغمبر کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں، اور ان کا جو یہ پہلے حی علی الفلاح پہ اٹھتے ہیں کیونکہ پیغمبر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب حی علی الفلاح کہتے ہیں تو سارے مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دراصل یہ پیغمبر کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں کچھ معلوم تھی. تو میں ان سے گفتگو کرنے لگا، لیکن بہرحال ہمارے وہاں پہ ایک اچھے استاد ہمیں مل گئے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، جو آہستہ آہستہ کر کے سمجھاتے بھی تھے. انہیں جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں دیوبندی ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں، اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب خود بھی زیادہ شفقت بھی کرنے لگے، اور اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ قابل نوجوان ہے تو ہماری لائن کے اندر آ جائے گا تو اچھا ہوگا. تو وہ ہماری کلاس میں خصوصاً آتے تھے، اور جب تفسیر کی کلاس ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے سورۃ الفتح کی تفسیر میں نے ان سے پڑھی ہے، اور سورۃ المطففین کی تفسیر پڑھی ہے. تو وہ میری وجہ سے ہمیں زیادہ توجہ دیتے تھے ہماری پوری کلاس کو. تو بہرحال میں کچھ دنوں میں ہی یا کچھ مہینوں میں عرصے میں ایک بریلوی فکر کا، بریلوی عقائد کا ایک شخص بن گیا. ایک اس طرح کی ایک چیز تیار ہو گیا میں، اور جو ہمیں سٹوری اور مطلب اس طرح کی بتائی جاتی تھی، جو ایک خاص طور پر بریلویت کی جو شکل ہے اس کے اندر میں پورا فٹ ہو گیا. پھر میں کیا کرنے لگا، میں اب جامعۃ الرشید کے اپنے دوستوں کو بلاتا تھا، اور ہمارے ادارے کے اندر جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا میں ان کو بلا کے اس میں شریک کرتا تھا. میں ان کو کہتا تھا یار آپ دیکھو ہمیں وہ چیز بتائی گئی تھی وہ غلط تھی، یہ تو یہاں پہ یہ نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے استاد ہمیں غلط بتاتے رہے. اس طرح ان کے ساتھ ایک مناظرانہ کیفیت بھی رہتی تھی، اور بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا. ان کو بلا لے آتا. ایک مناظر آئے تھے اسلام فیصلہ آباد سے اس زمانے کے، ابھی وہ مرحوم ہو گئے اس لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا جس میں آخر میں انہوں نے اعلان یہ کیا اپنی عادت کے مطابق کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کھڑا ہو جائے، سوال کر لے ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے بارے میں. اتفاق سے اسی دن میں نے اپنے ساتھیوں کو جامعۃ الرشید سے بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا. وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت ابھی جو آپ نے علم غیب کے اوپر گفتگو کی ہے یہ تو شرک ہے، اور پھر وہ بحث شروع ہو گئی آپس کی. وہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تحقیقات ہوئی کہ بھائی ان کو بلایا کون تھا. میرا نام آیا تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، تمہارے ابھی بھی تعلقات ہیں ان سے، تم ابھی بھی ان سے ملنا جلنا رکھتے ہو، چھپا ہوا دیوبندی ہے یہ. بہرحال وہ دن چلے گئے. جب میری فراغت ہوئی تو میری ڈگری روکی گئی، اور وہ ڈگری اس لیے روکی گئی. اچھا اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری فکر جو ہے نا وہ تھوڑی مذہب کے حوالے سے بھی تھوڑی چینج ہوئی تھی. میں نے اس وقت میں پرویز مشرف صاحب کی کتاب پڑھی تھی سب سے پہلے پاکستان.
وہ کتاب پڑھنے کے بعد میرا مذہبی لوگوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اور میری جو فکر کے اندر ایک بڑی جو جہاد کے حوالے سے تبدیلی آئی وہ اس کتاب سے آئی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں اور کیا ہے کہ اصلی مطلب بتایا، اور کوئی اتنا کوئی اس میں کچھ تھا یا نہیں تھا، لیکن میری بہرحال فکر تبدیل ہو چکی تھی جہاد کے حوالے سے۔ میں اور پھر ساتھ میں صوفی بھی ایک بن گیا تھا بریلویوں میں، تو بالکل اب وہ جو ایک چیز تھی وہ مٹ گئی تھی۔ تو اور ایک ذہن میں وسعت میری پیدا ہونے لگی، جب یہ ذہن میں ساتھ ساتھ میں وسعت اس طرح پیدا ہونے لگی کہ یہ لوگ مجھے ان کے بارے میں غلط بتاتے تھے اور وہ ادھر ان کے بارے میں غلط بتاتے تھے، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ہمیں شیعوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں تو میں دیکھ چکا ہوں، 4 سال میں نے وہاں پڑھا ہے، 4 سال میں نے یہاں پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ لوگ جو دوسرے فرقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، دوسرے مذہب والوں کے بارے میں، تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے بنیادی طور پر میری فکر وہ تھوڑے سے مذہب کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہو گئے میرے۔ یہ مولوی طبقہ، مذہبی طبقہ جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے دوسروں کے بارے میں، یہ سچا نہیں ہے۔ پھر میں نے سوشلسٹوں کو پڑھنا شروع کیا، ملحدین کو پڑھا، ان لوگوں کو پڑھا کہ جو لا مذہب ہیں، جن کے مذہب کے اوپر سوالات ہیں، جو مذہب سے آؤٹ ہوتے ہیں بالکل، ان کو بھی پڑھنے کے بعد بالکل ایک ذہنی طور پر بخاری پڑھنے کے بعد بھی میرے سوالات بالکل مذہب سے کوئی حل نہ ہو سکے۔ اچھا، میں اگر سوال کرتا تھا مثلا کسی حدیث کے بارے میں، اور چونکہ میں نے ساتھ میں تھوڑا بہت وہاں پر شیعہ کو بھی پڑھنا شروع کیا، تو ان سوالوں کا مجھے اطمینان بخش جواب نہیں ملتا تھا۔ یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ ہمارا اکابرین نے یہ بات کہی ہے۔ پھر میں نے اپنے سیلف اسٹڈی شروع کیا، انٹرنیٹ آ گیا اسی زمانے میں، 2012 میں انٹرنیٹ آیا، یوٹیوب آیا، تو میں نے وہاں یوٹیوب پر اس زمانے میں کچھ لیکچر سننا شروع کیے۔ ابھی تک میری فکر کوئی اہل بیت کے ساتھ اس طرح وابستگی نہیں تھی، یعنی اہل بیت کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ مجھے ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو کہ اہل بیت کون ہے، کوئی معرفت مجھے اہل بیت کی نہیں تھی۔ میں یہ سوچتا رہا کہ آخر حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ وہ ایک تلاش کی جو کیفیت انسان کے اندر فطرت چاہتی ہے نا، وہ دوا مجھے مل نہیں رہی تھی کہیں پہ۔ الٹا یہ کہ مذہب سے ہی برگشتہ ہو گیا اور ایک متنفر ہو گیا، جو رسمی مذہبیت ہے، حقیقی مذہب سے نہیں، جس کا تعلق خدا اور انسانوں کے ساتھ ہے، وہ مذہبیت جو رسمی ہے۔ اس کے بعد میں مدرسے کے اندر کچھ عرصہ میں نے پڑھایا، اور پھر وہاں سے میں ایک ادارے سے وابستہ ہو گیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی میں نے سننا شروع کیا۔ تو بہرحال مجھے کوئی جوابات اس طرح نہیں ملتے تھے، میں بالکل غیر مطمئن کیفیت کے اندر گزرتا تھا۔ بس اساتذہ یہی کہتے تھے کہ جو ہمارے اکابرین نے کہی ہے بات، اسی کو مانو، اسی پہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ آپ اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ بھائی میرا دماغ کہتا ہے مجھے یہ سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ کچھ عرب مفکرین کو میں نے سنا، اور ان عرب مفکرین کو سننے کے بعد خاص طور پر اس میں نام لینا چاہوں گا سعودی عرب کے عالم دین استاد حسن فرحان المالکی۔ ان کا ایک کلپ مجھے یوٹیوب پر دیکھنے کو ملا جو کہ عربی زبان میں تھا، جس میں وہ حدیث ثقلین کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور الحاد کے حوالے سے وہ لیکچر ان کے الحاد کے حوالے سے تھا، لیکن اس میں وہ حدیث ثقلین کو انہوں نے کوٹ کیا۔ وہ بات میرے دل کو لگ گئی اور دماغ کو لگ گئی، دل اور دماغ کو وہ بات میرے لگ گئی۔ انہوں نے اس کے اندر یہ بات بتائی کہ ہمارا نوجوان جو مذہب سے بیزار ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ مذہبی لوگوں کا مذہب سے اہل البیت کو جدا کر کے پیش کرنا ہے۔ یعنی اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ خود امام حسین علیہ السلام کہ جو اہل البیت میں سے ہیں، اسی مذہبی نما جو افراد تھے انہوں نے ہی شہید کیا، یعنی باہر سے لوگوں نے شہید نہیں کیا۔ تو الغرض جب حدیث ثقلین کو میں نے پہلی مرتبہ سنا تو میں نے دوبارہ سے ایک نئے سرے سے مجھے یہ معرفت ہوئی، اور میں نے دریافت کیا دین کو، اسلام کو، حقیقت کو، اور ان تمام نفرتوں سے میں باہر نکلا۔
تو یہ میری پہلی ایک میری دریافت تھی جو مجھے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے. اس کے بعد میں نے پھر پڑھنا شروع کیا, ان کو مزید پڑھا, اور کتابوں کو اب بھی میں پڑھ رہا ہوں, ایک طالب علم ہوں ادنا درجے کا اہل البیت علیہ السلام کو جاننے کا اور ان کو سمجھنے کا کہ اہل البیت کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے. کہ ہم مثلاً میں اپنی کہانی پہ غور کرتا ہوں کہ ہمارا جو سنی نوجوان ہے اس کے دماغ میں جو شیعہ مخالف جذبات ہے یا اس کے دماغ میں انتہا پسندی کے یا تشدد کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجوہات, اسباب اور عوامل کیا ہیں. ان اسباب اور عوامل کو میں خود فیس کر چکا تھا, میں خود اس کے اندر گزر چکا تھا. تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو وہ اہل بیت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. تو جب اہل بیت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تو وہ دوسروں کو رہنما بنایا گیا ہے, اور وہ دوسرے لوگ ایسے رہنما ہیں کہ جو خود کامل نہیں ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جب ان کا تعلق اہل بیت سے منقطع کر دیا گیا ہے تو آگے جو دین کی تبلیغ کریں گے, دین کو پہنچائیں گے, تو وہ پھر فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ہوگی, دین کے اصل تعلیمات کی بنیاد پر نہیں ہوگی. وہ پھر اسی مسئلے میں الجھا کے رکھیں گے کہ یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, اس کے عقائد یہ ہے اور اس کے عقائد یہ ہے, اس میں یہ خرابیاں ہیں اور اس میں یہ اچھائیاں ہیں. تو اہل بیت کی جو یہ تعلیمات ہیں, خاص طور پر حدیث ثقلین, اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. اسی کو بنیاد بنا کر میں نے تمام جو اسلامی تاریخ ہے, اسلامی فکر ہے, قرآن اور حدیث کی جو تفسیر ہے, اسی پہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کو میں نے میزان قرار دیا. اب سوال یہ کہ میں نے اس حدیث ثقلین کو میزان کیوں بنا دیا؟ قرآن بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور علماء اتنے بڑے بڑے ہمارے درمیان موجود ہیں, تو پھر آخر ایک یہی حدیث کو میں نے معیار کیوں قرار دیا؟ باقی ہمارے جو فرقے کے علماء وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں میرے بعد سنت اور صحابہ کے رستے کے اوپر چلنا, تو وہ بھی معیار ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہماری امت, اس امت مسلمہ, یہ جن مسائل کے اندر تقسیم ہے ان کو حل کرنے کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم ایسی حدیث کو لے کر آئیں کہ جو ہم دونوں میں مشترکہ ہو, اور وہ شخصیات ہم لے کر آئیں, وہ باتیں کہ جو سنی اور شیعہ دونوں اس کو قبول کریں. اب صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہمارے جو شیعہ برادران ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے من حیث المجموع اگر بات کی جائے, ورنہ صحابیت سے بالکل یہ انکار تو نہیں کرتے, لیکن مکمل طور پر اسے تسلیم بھی نہیں کرتے. شیعہ مکمل طور پر اگر ہم کہیں کہ بھئی صحابہ کو, تو وہ مکمل تسلیم نہیں کرتے, لیکن چند کو مانا جاتا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم اہل سنت کی جانب جائیں تو ان کے ہاں جو اہل بیت کا تصور ہے وہ اگرچہ اتنی تفصیل کے ساتھ تو موجود نہیں ہے, نہ احترام کا, نہ تعظیم و تقدیس کا, لیکن بہرحال ہمارے اہل سنت وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت ان کی عزت و احترام ہونی چاہیے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور ان کی محبت رکھتے ہیں دلوں کے اندر. تو اس لیے قرآن اور اہل بیت جب حدیث میں بیان کیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ ہماری امت کے اختلافی جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے قرآن اور اہل بیت کافی ہیں. یعنی اگر ہم اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو وہ اسی سے حل کریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو میں نے حدیث ثقلین کو معیار قرار دیا, اور پھر دوسری چیز کہ میرے ذہن میں جو حتیٰ کہ مذہب سے متعلق جو وساوس پیدا ہونا شروع ہوئے تھے, ان سب کا خاتمہ مجھے اہل بیت کی زندگی سے ہوا. جب میں نے ان کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا, مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں جاتا گیا, ان کی ایک ایک امام کی زندگی کہ وہ کس طرح کرب کے اندر گزری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو خم کے مقام پہ جو فرمایا, اس کے بعد پھر آگے سقیفہ ہوا, سقیفہ کے بعد پھر جتنے بھی واقعات ہیں اس میں امام علی علیہ السلام کا کیا کردار رہا ہے, اور جو دوسری جو خلفاء ہیں ان کا کیا کردار ہے, وہ دین کو کیسے پیش کر رہے ہیں, اور امام علی علیہ السلام دین کو کیسے پیش کر رہے ہیں, اور پھر آگے جتنے بھی اہل بیت ہیں. تو لہٰذا میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں آج, جس پر میں اپنی گفتگو کا خاتمہ بھی کرنا چاہوں گا, کہ ہمارا نوجوان جسے ہم نے سنی اور شیعہ فرقوں کے اندر تقسیم کیا ہے, اگر ہم اسے اہل البیت کی فکر خالص کر فرقوں سے باہر نکال کر اس کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اسے ضرور قبول کر لے گا. اب اہل البیت کی فکر وہ نہ سنیت ہے نہ شیعت ہے, وہ خالص اسلام ہے, وہ خالص ایسا مذہب ہے, ایسا اسلام ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اوپر ہے. یعنی ایک انسان کے دل, جو ضمیر ہے, جو روح ہے, اس کو وہ اپیل کرتی ہے. مثلا اس کے اندر ہے کہ جیسے میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں یا امام علی علیہ السلام کا کلام,
تو کائنات کے اندر تدبر کرنا، یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا اس کائنات کے اندر وجود کیوں ہے، میرا وجود کیوں ہے، خدا کی کیا ضرورت ہے، انسانوں کے لیے نبوت اور رسالت کی کیا ضرورت ہے، پھر انسانی فطرت کیا ہے، بنیادی طور پر انسانی فطرت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ تو یہ جو سوالات ہیں جو انسان سے متعلق ہے، یہ اہل بیت کی زندگی سے ہی ہمیں حل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو، جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، جو میرا سفر جاری ہے، وہ ہے قرآن اور اہل بیت کا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس گفتگو کو سنایا تھا۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو میرے پاس بھی جو لوگ میرے سے اٹیچ ہو رہے ہیں، جو لوگ سوال کر رہے ہیں، مجھے دن میں بے تحاشا ای میلز آتی ہیں جن میں اکثر پڑھ نہیں پاتا، اور اس میں سے یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کہ میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، آج میں نے اہل بیت کو پہچانا، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، کہ ہمیں جتنی بھی مدرسے کے زمانہ تھا، خواہ دیوبندی یا بریلوی، ان دونوں کا اتفاق اسی کے اوپر ہے کہ اہل بیت کے بارے میں نہیں بتانا، اور کسی چیز پہ اتفاق ہونا ہو، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ اپنے نوجوان سے اہل بیت کی زندگی کو چھپانا، اور اگر اہل بیت کا ذکر آئے بھی تو یہ ضرور کر دیتے ہیں کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور مولا علی، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں، یا اگر یہ صفین اور جمل میں کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ محبت کا تقاضا تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ پھر اتباع بھی کریں، وہ محبت تو کسی کام کی نہیں ہے جس میں اتباع نہ ہو، جس میں آپ کسی کو فالو نہ کر رہے ہو۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ تیزی سے جو شیعہ ہو رہے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ لوگ فقہ اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، اہل بیت کو پہچاننا انہوں نے شروع کیا ہے۔ عراق اور شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ ایک درمیانی عرصہ ایسے آیا کہ لوگ ملحد ہونا شروع ہوئے، لیکن اتنی ہی تیزی کے ساتھ جو وہاں پر چینلز کام کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان، جو سنی نوجوان ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی میں نے آج پہلی مرتبہ اہل بیت کے بارے میں سنا ہے، آج میں نے پہلی مرتبہ حدیث ثقلین کے بارے میں سنا ہے۔ یعنی مجھے اپنی زندگی کے اندر، ابھی تک میں اپنے اہل سنت کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، کسی ممبر کے اوپر میں نے حدیث ثقلین پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ ہم ادھر ادھر کی ساری کہانیاں مقدسہ سناتے ہیں، مقدس کہانیاں، اور ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اپنے اکابر کے بارے میں بتاتے ہیں، حدیث ثقلین کا بیان نہیں کرتے۔ بڑے بڑے اکابرین جو یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے اختلافی مسائل کا حل ہو، لیکن وہ ساری باتیں کر لیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ رسول نے کیا حل دیا ہوا۔ تو ایک مولوی کا بتایا ہوا حل زیادہ قابل قبول ہے، یا ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دیا ہے کہ تم کبھی بھی اختلاف میں نہیں پڑو گے، گمراہ نہیں ہوگے؟ تو اس اعتبار سے میں نے یہ کہا تھا کہ نوجوان تیزی سے اہل بیت کی جانب آ رہے ہیں۔ اب چونکہ اسے ایک شیعت کا نام دیا جاتا ہے تو میں نے وہ لفظ استعمال کیا، ویسے میں اس لفظ کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم کسی کے لیے کہیں کہ نہیں شیعہ ہے یا سنی ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم خالص اسلام کی بات کریں، قرآن اور اہل بیت کی۔ تو وہ جو میں نے بات کی تھی وہ اس پس منظر کے حوالے سے تھی۔ وہ جو ڈگری روکی تھی وہ بھی میرے خیال میں دیوبندی جو تعلقات تھے جو ان کی نگاہ میں، اس پر انہیں تھوڑا سا شک تھا کہ یہ اب بھی دیوبندیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ اچھا، میرے پاس لٹریچر چونکہ میں پڑھتا تھا، لٹریچر تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں سوشلسٹ حضرات کا بھی پڑھتا تھا، لیکن اس پہ انہوں نے اعتراض اتنا نہیں کیا۔ اگر میں دیوبندیوں کا پڑھتا تھا، ساتھ میں جیسے مثال کے طور پر میرے مطالعے میں تفسیر بھی ہوتی تھی اور دیوبندیوں کی کتابیں بھی، تو ہوتا ہے نا مدارس کے اندر وہ ادھر سے ادھر بات کرنے والے کہ جناب اس کے کمرے میں تو ہم نے دیکھا مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھ رہا ہے، یہ ترجمان القرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ تو جناب اس کے پاس تو عبید اللہ سندھی کی کتابیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح وجہ سے انہوں نے کچھ چیزیں، وہ ڈگری میری روک دی تھی۔ دوبارہ سے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میں نے ان کو کلیئر کیا تھا، میں نے کہا میں ان کو کافر کہتا ہوں، مجھے ڈگری دے دو بس۔ وہ انہوں نے لکھوایا بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں، مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، کہ آپ ان 4 صنادید کبریٰ، یہ 4 جو طاغوت ہیں، ان کے بارے میں آپ لکھ کے دیں۔ میں نے کہا لکھیں بھائی، اس کے بارے لکھ دیا میں نے، ڈگری مجھے مل گئی۔ شیعہ کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ ان کے اندر میں نے وقت ان کے مدرسوں میں نہیں گزارا، اس لیے میں تو اس چیز کا آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکوں گا۔ میں تو ان کی پروڈکٹ دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، چلیں۔ جو دیوبندی بریلیوں کی جہاں تک بات ہے نا، وہ میں آپ کو بالکل حقیقت کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔
اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لوگ تیار کرتے ہیں. یہ اپنے لوگ سے مراد یہ جس طرح اداروں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ورکر بنے, ان کو ہم نے ایک مینیفیسٹو دیا ہوا ہے کہ اس مینیفیسٹو کو آپ نے پڑھنا ہے, اسی کو آپ نے قرآن و سنت سے ثابت کرنا ہے, اور جو اس سے باہر ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے وہاں مدارس کے اندر, خواہ دیوبندی ہو یا بریلوی. مثلا آپ خود اندازہ لگا لینا اس بات سے کہ میں جب دیوبندی مدرسے سے گیا ہوں تو کتابیں ساری کی ساری وہی اٹھا کر میں بریلوی مدرسے میں گیا ہوں. کتاب ایک بھی چینج نہیں ہوئی ہے, کتاب کوئی چینج نہیں تھی, حتیٰ کہ فقہ کی کتاب بھی چینج نہیں ہوئی وہاں پہ. اگر وہاں پہ شرح الوقایہ پڑھ رہا تھا فقہ حنفی میں تو یہاں پر بھی شرح الوقایہ پڑھ رہے تھے. وہاں ہدایت تھی تو یہاں بھی ہدایت تھی, وہاں قدوری ہے تو ادھر بھی قدوری ہے, وہاں کنز الدقائق ادھر بھی کنز الدقائق ہے. کتاب ایک بھی فرق نہیں ہے, شروع سے لے کر آخر تک دیوبندی بریلوی کا سلیبس بھی ایک ہے, لیکن پروڈکٹ آگے جو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے وہ کچھ اور ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے ایک آیت سے یہ علم غیب ثابت کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے وہ علم غیب کی نفی کرتے ہیں. بریلوی مختار کل یعنی حضور کو ہر چیز کا اختیار ہے, وہاں دیوبندی اس کی نفی کرتے ہیں. اسی طرح حاضر ناظر کی یہ ان کے عقیدے انہوں نے تراشے ہوئے ہیں. یہ خدا کا مذہب, خدا کا دین نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہ جو مولویوں نے بنایا ہوا وہ نوجوان اگر وہ اس سے تھوڑا بہت ادھر ادھر سوال کرے گا, اس مولوی کے پاس, استاذ کے پاس خود بھی جواب نہیں ہے اس کا, وہ کہاں سے جواب لائے گا؟ تو وہ نسل در نسل جو چیز تیار ہوئی ہے وہ انہی افکار و نظریات, جس طرح سوشلسٹ جماعتیں کرتی ہیں کہ اپنے کارنر میٹنگز کے اندر اور سرکل کے اندر جس چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, بیان ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے بالکل اسی چیز کو آپ نے بیان کرنا ہے, اگر اس سے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہٹ گئے تو بس ختم. وہ آپ پھر کے تو یہ کیوں بار بار کہتے ہیں ہم درد سنی نہیں ہے, مطلب ہمارا یہ جو دوسروں کو کہتے ہیں یہ سنی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے عقائد پر نہیں ہے. جو ہم اس سے توقعات کر رہے تھے کہ ہمارے فرقے کی دکان کو آگے بڑھائے گا, اس کو آپ جب کام نہیں کریں گے تو نہ آپ کو اچھی مسجد ملے گی, نہ آپ کو اچھا مدرسہ ملے گا, نہ آپ کو یہ سب کچھ انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. جو سوال کرتے ہیں وہ ان کو تو یار چھوڑا نہیں جاتا مذہب, وہ فرقوں سے نکل جاتے ہیں. لوگ سوال تو کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ سوال نہیں ہوتا. ہم ہاں اس وقت میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی استاد جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بحث کا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے, کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں کر سکتے. گستاخ ہے, بے ادب ہو گیا یہ. حتیٰ کہ جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں وہ چوکے مارتے ہیں, کیا کر رہا ہے تو, جانے دے استاد صاحب کو, آگے بڑھنے دو. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا, وہ ایک حدیث کے متعلق, وہ ہمارے بخاری میں ایک روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو ایک ایسے چونچ مارتا ہے جس سے وہ انسان جو ہے وہ چیخنے لگ جاتا ہے, شور کرنے لگ جاتا ہے. تو سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, ان کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا, لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی کے اندر وہ ہے فَأَسْلَمَ. اب یہ اسلمہ ہے یا اسلمو ہے؟ اگر اسلمہ پڑھتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا, اسلمو پڑھتے ہیں تو میں اس سے محفوظ ہو گیا. تو میں نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان مسلمان ہو گیا ہے, جبکہ ہمارے جو شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان سے محفوظ ہو گیا ہوں, یہ زیادہ درست بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم جو سنی ہے وہ اس بات کو لیں گے جس میں حضور کی زیادہ شان ہوگی. یہ وہابیت ہے جو تمہاری ذہن کے اندر آ رہی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ وہابیت ہے تو پھر فتح الباری کے اندر ابن حجر نے بھی اسی کو لیا ہے, شرح مرقات کے اندر ملا علی قاری نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں ایک تجربہ ہو گیا تھا کہ بھائی یہاں پہ زیادہ سوالات نہیں کرنے. وہ طالب علم خود ہی سمجھ جاتا ہے, وہ ذہنی ایک فکر ایسے بنا دی جاتی ہے نا, اس کی سوچ پروگرامنگ ایسی ہو جاتی ہے اس کی, وہ آگے پھر زیادہ سوال کاؤنٹر کوشچن نہیں کرتا. یہ جائے کہ خدا کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں یہ سوالات وہاں پہ انوائرمنٹ کو وہ کلٹیویٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ کوشچن ہی کر رہے ہیں. جی بالکل. ٹرین کے ڈبے کوئی ایسا کویشچن آنسر سیشن کا پورے زمانہ طالب علمی میں کوئی وقت نہیں رکھا جاتا کہ استاد سے شاگرد سوال کرے. ہاں استاد سے شاگرد پڑھے, مسئلہ حل کرے, کتاب کی عبارت حل کرے, یہی انف ہے, اس کے لیے کافی ہے. اس میں تو زیادہ طور پر سیکورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں صورتحال ایسی ہے کہ یہ ڈکلیئر یہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کی بارے میں بات کریں گے تو وہ ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ صحابہ ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ایک ملک میں فضا بنائی جاتی ہے,
قتل و غارت گری کی، مار دو، یہ کر دو وغیرہ وغیرہ، جس سے مجھے ایک توقع یہ ہے، خاص طور پر ریاست سے مجھے یہ ایک توقع ہے کہ انشاءاللہ ہم ریاستی طور پر مذہبیت سے باہر نکلیں گے، کہ جب ہم ریاستی طور پر مذہبیت سے باہر نکل جائیں گے تو شاید اس دن یہ ہم زیادہ بہتر ہو جائیں گے، یا اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی ابھی جیسے جامعۃ الرشید جو ہے انہوں نے اس چیز کو شروع کیا ہے، اور دیگر بھی اداروں میں جامعۃ الکوثر میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پہ بھی اس چیزوں کو شروع کیا گیا ہے، مدارس میں بریلوی حضرات نے بھی شروع کی، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پہ شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اہل بیت کے بارے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے، خاص طور پر آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کنورٹڈ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی تک یعنی جسے آپ یہ کہیں کہ شیعہ، اس کو قبول نہیں کر سکا ہوں، اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ہم یعنی جو سنی فکر ہے نا اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھتا ہوں، نماز میں حنفیت کے مطابق پڑھتا ہوں اور جو فقہ حنفی کے مطابق ہے، لیکن میری پوری زندگی میں یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی ایک ایک چیز کو اہل بیت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کروں، حتیٰ کہ میں نماز پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے ریسرچ کے دروازے بند کر دی، نہیں، یہ فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا ہے تو میں نماز یہ اس طرح پڑھ رہا ہوں تو یہی ہمیشہ ٹھیک ہے۔ میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوا ہوں۔ مجھے اہل بیت کی اس فکر نے اتنا محفوظ کیا ہے، جو مذہب پہ بھی سوال اٹھا ہے نا، میں نے اس سے حل کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک سچائی ہے جو ہمارے اندر اترتی ہے، جو ہماری روح میں اترتی ہے، وہ ہمیں نورانیت دیتی ہے۔ جیسے قرآن نور ہے جس سے دوسری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، اسی طرح اہل بیت نور ہے، وہ بتا دیتی ہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ بنیادی چیز بھی یہی ہے کہ آپ حق اور باطل کو سمجھ لیں، اور جس دن ہمارا نوجوان حق اور باطل کو سمجھ لیتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے ورغلاوے میں نہیں آتا۔ مثلا جو آج تشدد کی راہ پہ چلتے ہیں، کیا ان کو اہل بیت کی فکر پڑھائی گئی ہوتی ہے؟ اگر اسی نوجوان کو، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھنے والا وہ شخص جو اس بات پہ تیار ہو کہ میں ابھی بم باندھ کے چل جاتا ہوں، کسی جگہ پہ جا کے پھٹ جاؤں گا، وہ 2 دن رہ لے اور اہل بیت کے بارے میں اسے بتا دوں، انشاءاللہ وہ توبہ طائب ہو جائے گا، اگر وہ اہل بیت کے اوپر آ جائے، اس فکر کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک ایسی فکر ہے کہ جو انسان دوست فکر ہے، جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید فکر جو ہے وہ اہل بیت کی فکر ہے۔ اچھا، ہمارے درمیان کچھ احباب ایسے بھی ہیں کہ ان کا بھی سفر جاری ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا، ایسا نہیں ہے کہ سب کنورٹڈ ہیں، کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو اس سفر کے اندر مصروف ہیں، اور آبویسلی یہ گفتگو بہت فیول اپ کرتی ہے، ایسی چیزوں کو پازیٹیولی انکریجمنٹ ملتی ہے۔ جی جی، پرپز بھی یہی تھا کہ ایک تو نہ صرف آپ کی زندگی سے ہم واقف اور ہو، اور ان احباب کے لیے ایک پازیٹیو انرجی ملے ان کو کہ اس راہ کے اندر چلنے میں کیسے ڈائریکشن، کہاں سے ڈائریکشن بنے گی، کیسے پرابلم ڈسکشن کی آئے گی، یہی پرپز تھا۔ پرابلم اس حوالے سے تو لازمی بات ہے کہ ہم جب ایک خاندان میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ایک فضا بنائی گئی ہے، رافضیت کی، تکفیر کی ایک فضا ہے، تو وہ پرابلم اس درجے پر تو آتی ہیں، شاید مجھے فیس نہیں کرنی پڑی زیادہ طور پر خاندان کے اعتبار سے، لیکن کسی اور کو فیس کرنی ہو، یہ میرا جو تجربہ ہے ان کے لیے الگ ہو، لیکن مشکلات اس اعتبار سے تو آئیں گی، مگر حق کا جو نظریہ ہے جب انسان اس کو پہچان لیتا ہے تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہم یہی دعا تو کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہی ہے کہ جو اہل بیت کا رستہ ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے رستے کی بھی وضاحت کی، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور حق اور باطل کی وضاحت انہوں نے کی ہے، پہچان قائم کی ہے کہ یا تو دنیا میں ایک انسان ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ مذہب کی بنیاد کے اوپر لوگوں میں تفرقہ کرنا، مذہبی بنیادوں کے اوپر تقسیم کرنا، یہ اہل بیت کی فکر کے اندر مجھے نظر نہیں آتا، ان کی فکر کے اندر نظر نہیں آتا مجھے۔ تو مشکلات آتی ہیں، مشکلات گھر کی جانب سے آ سکتی ہیں، خاندان کی جانب سے آ سکتی ہیں، اور اس کی صورتحال بھی مختلف ہوگی، لیکن یہ جو فکر ہے یہ ہمیں فرقوں سے باہر نکالتی ہے، تمام فرقوں سے، اور جو نفرت پر مبنی سوچیں ہیں اس سے ہمیں باہر نکال دیتی ہے۔ آپ ایگزامپل دے سکیں؟ امام علی، کوئی جی ایک سوال آپ کو جو آپ کو حل ہوا؟ جی، میرا سوال یہی حل ہوا نا کہ میں نے یہ سوچتا تھا کہ یہ مسلمان مار کاٹ ہر جگہ پر فتنے فرقے
یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، پورا سال پڑھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں اندر سے شک ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، فرقوں کے نام پر جھوٹ بولے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمارا نوجوان کہتا ہے یار یہ چھوڑے، مولوی جھوٹا ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ باتیں ایسی کر رہا ہے، مذہب سی، یہ جس مولوی جس کے اوپر ہے وہ مذہب ہی ایسا ہے. تو لیکن جب میں نے امام علی علیہ السلام یہ حدیث ثقلین کی معرفت کے بعد امام علی کو مزید پڑھا، تو امام علی نے مجھے ہر گمراہی کے جو ذرات ہیں نا وہ میرے لیے بالکل کلیئر کر دی، اس کا خاتمہ کر دیا امام علی علیہ السلام نے. کہ وہ امام علی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا غدیر خم کے اندر، من کنت مولا فہذا علی مولا اللہ موال مولا وعاد من عادا. ہماری فکر کے اندر ہمارے اساتذہ وہ کیا کرتے ہیں، اس حدیث پر پہنچتے ہیں تو اس میں 50 قسم کی باتیں کرتے ہیں. رسول نے تو اس کے اندر یہ تفریق نہیں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی اس طرح کے معنی کے اندر یہ کہانیاں تو اس کے اندر نہیں بیان کی گئی ہیں. وہ تو واضح لفظ رہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس پر متفق ہونا چاہیے تھا. لیکن علی کی زندگی کو میں نے دیکھا کہ وہ علی کتنا مظلوم ہے رسول کے جانے کے بعد. یعنی شہادت کربلا ہم بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے اس تاریخ کے اندر سب سے بڑا مظلوم علی نظر آیا کہ وہ امام علی علیہ السلام ان کی زندگی میں رسول واضح بیان کر رہے ہیں، سب صحابہ کو جمع کر رہے ہیں، انصار اور مہاجرین کو. اس سے بڑی بیعت کچھ ہو سکتی ہے کہ ثقیفہ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. ہم ثقیفہ میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے امیر ہیں آج کے بعد. تو اگر حضرت عمر کا ہاتھ بلند کرنا وہ ہمارے لیے دلیل خلافت ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ نے جن کا ہاتھ بلند کیا وہ کیوں نہیں ہے؟ علی کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہم نے جو ان کے ساتھ جو کیا ہے نا، مطلب جو ظلم روا رکھا ہے فکری طور پر دینیات کے اندر، وہ اور کسی کے ساتھ ہم نے نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا نہیں، جب علی مظلوم ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ مسلمان ایسا کر سکتے ہیں، تو دنیا کے اندر یہ مذہبیت کیا سے کیا کر سکتی ہے؟ تو وہ مذہبیت، وہ فکر جو ہے جو امام علی علیہ السلام کی ہے، وہ حق اور سچ کی ہے کہ خود دین کے لانے والے وہ آگے مظلوم ہو گئے. وہ اہل البیت جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اسی اہل البیت کی گردنیں کاٹی گئی، اسی اہل البیت کو بیار و مددگار کیا گیا، اسی اہل البیت کو بازاروں میں گھمایا گیا. تو وہ اہل البیت مظلوم ہے. یہ مسلمان اس مذہبیت کو دیکھ کر وہ اس تسلسل چلی آ رہی ہے، یعنی جو آج مذہبیت ہے یہ بنو امیہ کے تسلسل ہے، جس کو ہم سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، جس میں تشدد ہے، جس میں دل میں سختی ہے، جس میں خدا کی معرفت نہیں ہے، جس میں صرف اور صرف نمازوں کی رکعتوں کو گننا ہے کہ آپ اپنی پیشانی کو جو ہے وہ سجا کے رکھ دیں، یا آپ اپنے شلوار کے ٹخنے کو اوپر کریں، ایک خاص قسم کی وضع قطع بنا لیں. یہ جو رسمی مذہبیت ہے یہ نوجوان کو دین سے دور کرتی ہے، اور جو دین کی صحیح فکر ہے جو اہل البیت کو لے کر آئے اس سے ہمیشہ یہ دور کرتے ہیں. اگر میں نے یا کوئی بھی نوجوان اس فکر کو پالے گا تو میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی پھر مذہب کے بارے میں اس کو شکوک و شبہات نہیں ہوگی. تو سوالات میرے وہیں سے ختم ہوئے. جس دن میں نے پہلی مرتبہ استاد فرحان مالکی سے حدیث ثقلین سنی تھی، میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا، بلکہ مجھے میری ضمیر نے ایک آواز دی تھی. وہ ہوتی ہے نا وہ بات کی جس کو کہتے ہیں ہمارے دل کی گواہی. تو میرے دل کی گواہی یہ تھی کہ مجھے اپنا مطلوب مل گیا. یہ ہے وہ جگہ. اگر یہی بات مجھے میرے اساتذہ بتا دیتے تو میرا اتنا وقت ضائع ہوتا. میرے اساتذہ نے مجھ سے چھپا کے رکھا نا. وہ تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ جو محرم کو نکلتے ہیں یہ شرکیات کرتے ہیں. یہ لوگ ان زمانوں میں بھی جب ہم گزرتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا 9 اور 10 کی جو چھٹیاں تھیں ہماری بند کر دی جاتی تھی. یعنی ویسے اگر جمعرات جمعہ پڑتا تھا تو چھٹی ہو، لیکن اگر کبھی محرم میں جمعہ پڑ رہا ہے تو بند کر دی جاتی تھی کہ آپ مدرسے سے باہر نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیعوں کے دن ہیں، شیعہ یہ ہے، اور اس میں ہمیں صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. تو ہمیں تو پورے ذہنی طور پر اہل بیت سے دور رکھا گیا، اور وہ کوشش کر کے طریقے کے ساتھ کہ یہ نوجوان اس کو پتہ نہ چلے. یعنی ایسا نہیں کہ سارے اہل سنت کے بارے میں بات کروں، مدارس میں یہ کام کیا جاتا ہے. پہلے تو میں ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا تھا. میں مسلمان کیا، میرے اگر ہاتھ چڑھتے تو میں ان کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان راہوں پہ نہیں چلا کہ جن راہوں کے اوپر تشدد کی رائے ہیں.
جو ہمارے خواہ ریاست کے حوالے سے ہو یا انسانیت کے حوالے سے، انسانیت کی بات میں کروں گا، جو انسانیت کو نقصان دینے والی ہے، تو میں تو مسلمان بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو یہ امام بارگاہ میں جانا دور کی بات ہے۔ اچھا، گھر سے اتنا شدت نہیں تھی، گھر میں میری والدہ سنایا کرتی تھی، ہمارے والدہ بتاتی تھی کہ پنجاب میں، چونکہ ان کا تعلق وہیں اٹک سے، تو بیویوں کی کہانی وہ بھی گھر میں بتاتی تھیں کچھ اس طرح، جو مجھے معلوم نہیں ہے یا زیادہ طور پر، لیکن وہ اس طرح تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ محرم کے دن آتے تھے تو وہ بتاتی تھی کہ ان کی والدہ ان کو کچھ بیویوں کی کہانیاں سناتی تھی، تو وہ ہمیں اس طرح کے تذکرے ہوتے تھے۔ لیکن جب مدرسے میں گیا ہوں نا، اور پھر تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، میں اشاعت توحید کے مدرسے میں نے پڑھا ہے، 3 سال میں نے ان کے پاس پڑھا ہے، اور قرآن مجید پوری ان کی فکر کے ساتھ۔ تو آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ میں کس درجے کا میرے اندر تعصب ہوگا، کس درجے میں تکفیری ہوں گا جہاں سے میں باہر نکلا ہوں۔ اور جو ان کو مانتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے ان کو پایا کیسا، کہ فکر میں کیا تبدیلی کیا ان میں کیا ایکسٹریمزم آپ کو نظر آتی ہے؟ مختلف شیعہ لوگوں کے اندر بھی مختلف لوگ ہیں نا، جو کچھ نظریے کے حوالے سے ہیں، کچھ الگ درجے کے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو یا ان کے علماء سے جو وابستگی رہی ہے، ملنا ملانا، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان میں کم از کم اس درجے کی چیز نہیں ہے۔ یعنی میں نے ابھی تک کسی شیعہ عالم کو ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ سنی ایسا ہے، سنی غلط ہے، سنی کے اندر یہ خرابی ہیں۔ ہاں، وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جنہوں نے بیوی پاک کا حق کھایا فلاں، یہ بات کرتے ہیں، یا مقدسات اہل سنت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، جس کو آپ تبرہ بھی کہہ دیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن سنی مذہب، سنی عوام کے حوالے سے، سنی لوگوں کے حوالے سے نفرت کی بات نہیں کرتے کہ یہ واجب القتل ہیں، ان کو مارنا چاہیے، یا یہ لوگ برے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز میں نے ان کے اندر نہیں دیکھی، جو ان کا بڑا اخلاق ہے، جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ جو لوگ میں نے کہا تھا نا، لوگ شیعہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان کے اخلاق کو بھی دیکھ کر۔ میں 40 گیا ہوں، میں نے وہاں پہ ان کے اخلاق دیکھے، اور میں نے ان کے علماء، جو جید علماء ہیں، ان کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوں، تو میں نے ان کے اندر جو ایک انسانی اخلاق کی جو اعلیٰ بات ہوتی ہے، وہ ان کے اندر میں نے اس کو مشاہدہ کیا ہے۔ اور عوام کے اندر بھی مجھے اتنا پیار ملا ہے شیعوں سے، اتنا پیار مجھے ملا ہے، جو عراق اور ایران کے اندر، جو 40 کے اندر میں گیا تھا، جو مجھے جانتے بھی نہیں کہ میں کون ہوں، لیکن وہ پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، حلیہ اہل سنت والا ہی، لیکن وہ پیشانی پہ آ کے بوسہ دیتے ہیں۔ میں نے وہاں کربلا میں، 40 کی بات ہے، وہاں ایک حسینیہ میں باب عباس کے باہر ہی سامنے، ایک تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا، وہاں ایک حسینیہ آتا ہے، وہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی۔ تو 40 کے دن تھے، مغرب کی نماز میں نے وہاں پڑھی، تو جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا تو امام صاحب بھی اور لوگ بھی تھے وہاں پہ، جو شیعہ مقامی حضرات تھے، وہ آئے، مجھے گلے لگایا، میرے پیشانی چومی، کسی نے مجھے تسبیح دی، یہ دیکھ کر کہ ایک سنی وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ کوئی نفرت میں نے ان کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ تو ایک اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ اگر میں کسی فرقے کو اپناؤں گا نا، تو شیعت کو اپناؤں گا، لیکن میں نے فرقے کو ابھی تک نہیں اپنایا۔ نہیں، فرقے سے دور ہی رہیں، بہت اچھا ہے۔ امام نسائی کو، امام نسائی نے خلفاء کے فضائل بھی لکھے ہیں سنن نسائی کے اندر، لیکن وہ محب اہل البیت تھے، انہوں نے اہل البیت کے لیے شہادت دی۔ یعنی جو معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل کا کہا گیا تو انہوں نے بیان نہیں کیے، مسجد کے اندر انہیں ٹھڈوں سے مارا گیا، اور پھر اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ تو امام نسائی جیسے لوگ ہیں اہل سنت کے اندر، یہ بات ہمیں اپنے ذہن سے نا، ہمارے جو شیعہ برادران ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ ہے کہ جو بھی سنی ہوتا ہے وہ شاید وہ اہل بیت سے بغض کرنے والا ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں جو اپنی کہانی بتائی ہے، اس سے کم از کم یہ بات تو معلوم ہوگی کہ ہماری تربیت ایسے ہوتی ہے، یعنی جس طرح شیعوں کی تربیت ہوتی ہے ائمہ کی زندگی سنا کے، نوحوں کے اندر، مرثیوں کے اندر، اور پھر وہ سارا جو رسم و رواج ہے، وہ کلچر ہے، جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اہل البیت کا کلچر ہے۔ کلچر کا تعلق کسی فرقے مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ کلچر مذہب اور فرقہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح ایک وہ بنائے جاتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔
ٹھیک ہے، جیسے جلوس ہو گئے، تعزیہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا، یا مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر صفین میں ہوتا امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، تو اس سے بڑی کوئی اور شیعت ہے؟ یا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کربلا میں ہوتا تو میں امام حسین علیہ السلام کے ان پر جو دکھ پڑنے والے تھے، میں یہ کہتا امام کے یہ تیر جو آپ کی جانب آ رہا ہے یہ مجھے لگے، اور وہاں پر وہ امام سے پہلے اپنے آپ کو شہید کرتا، قربانی دیتا، تو یہ بھی ایک تشیع ہے نا. یا وہ یہ کہتا ہے کہ خم کے مقام پہ جو ہوئی یہ بیعت تھی، یہ بھی شیعت ہے. حر بن یزید الریاحی جب امام حسین علیہ السلام کے لیے فدا ہوئے، اور جب وہ امام کے پاس آئے تو امام نے اس سے کوئی فرقہ یا کوئی عقائد پوچھے تھے کہ بتاؤ حر، تمہارے اتنے یہ جو لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں اس میں سے تم کس کس چیز کو ماننے والے ہو؟ تم یہ فلاں مسئلے کو ماننے والے ہو یا نہیں ماننے والے؟ افضل کس کو مانتے ہو، مفضول کس کو مانتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ حضرت ابوبکر کو افضل مانتے ہو یا حضرت عمر کو مانتے ہو یا حضرت عثمان کو مانتے ہو یا مولا علی کو مانتے ہو؟ یہ کوئی مسئلے نہیں پوچھے، امام سامنے کھڑے ہیں، بس اب امتحان ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے. بتاؤ تمہاری زندگی کے اندر خدا نے تمہیں ابتلا میں مبتلا کر دیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف زبان سے یہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان لایا اور انہیں وہ آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا. تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا. تو یہ آزمائش کی گھڑی میں تم کہاں ہو؟ آج اگر ایک طرف ناسبیت اور تکفیریت ہو اور ایک شخص وہ یہ دعوت لے کر اٹھے کہ حدیث الثقلین یہ رسول اللہ کی وصیت ہے، اس سے پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں تم اپنے آپ پر کوئی ٹیگ لگا دو، واضح طور پر کر دو کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہو، کہاں پہ فکس آتے ہو. باقی آپ کا جو سوال یہ ہے کہ شیعہ موجود تھے، بالکل اگر اس معنی میں آپ شیعہ کہتے ہیں تو پھر ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ جو سنت کا مفہوم ہے تو پھر ہر شیعہ سنی ہے. لیکن فرقے کی بنیاد پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے مخصوص عقائد ہیں، مثال کے طور پر ہمارے شیعہ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ سارے معصوم ہیں، جس پر میری ابھی تک تحقیق ہے، میں نہیں اس چیز پر آیا ہوں کہ یہ ہمارے جو ائمہ معصوم بتائے جاتے ہیں، یہ سارے یہ عصمت کے حوالے سے میرے سوالات ہیں. اور عصمت کو اچھا عصمت ایک تو یہ ہے نا کہ یہ گناہوں سے محفوظ ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ بالکل اس معنی کے اندر اہل البیت معصوم ہے بلا شک و شبہ کہ ان سے کوئی گناہ کبیرہ کیا گناہ صغیرہ وہ بھی ان کی سرزد نہیں ہوا. انہوں نے تو وہ دین ہے، سرابہ دین ہے اہل البیت علیہ السلام، رسول اللہ کے وصی ہیں. لیکن عصمت کا وہ معنی کہ جس میں ہمارے جو شیعہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو تکوینی امور بھی ان کو عطا کیے گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس ایسی اتھارٹی ہے کہ گویا کہ فرشتوں کی اور خدا کی اتھارٹی ان کے پاس ہو. تو اس طرح کر کے اس کے اوپر میں اس کو نہیں مانتا ہوں. اس معنی کے اندر اگر بیان کرتے، اگر کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بالکل فرشتوں کی طرح معصوم ہے، تو باقی یا اور بھی مسائل لے لیں، سیدہ کی شہادت کے حوالے سے میرا ایک نقطہ نظر ہے. لیکن میں جس چیز کو شیعت کہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ انسان کہاں پہ کھڑا ہے، اس چیز کو میں شیعت کہتا ہوں. میرے خیال میں کئی احباب اشارہ کر رہے ہیں مجھے کھانے کے لیے. بالکل بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ویسے بہت لمبی ہے، مختصر سوال ہے کہ ہمیں دین لینا کس سے چاہیے، اس چیز کا فیصلہ اہل البیت سے، یہ فیصلہ ہوگا تو پھر اہل البیت سے لینا چاہیے. ذاکر بھائی دیکھیں، اہل البیت رسول نے اہل البیت چھوڑے، صحابہ نہیں چھوڑے. نہیں، میں یہی کر رہا ہوں نا، اگر ہم اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ دین کس سے لینا ہے جی تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے نا. بالکل. تو اس کا اگر ابلاغ کریں تو میرے خیال میں لیکن اس سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے اپنے جو عقائد بنائے ہوئے ہیں، جو عقائد ہیں نا، عقیدے، یہ قرآن و سنت نہیں ہے. یہ عقیدے نہ اہل بیت نے اس کی تعلیمات دی ہوئی ہیں. ہم ثابت ضرور کرتے ہیں اس کو کہ اہل البیت سے یہ چیز ثابت ہے، یا کھینچ تان کر لے آتے ہیں ان چیزوں کو، ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے. لیکن وہ عقیدے سنیوں کے بھی ایسے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ حضرات نے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے عقائد اسی طرح سے. ایک سوال عقائد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے فرشتے
یہ قرآن مجید میں ہے کہ معصوم کی سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل بالکل اطاعت گزار بھی محفوظ ہوں، کسی طرح سے ان سے غلطی کا کوئی شائبہ بھی ان کے اندر نہ پایا جائے، وہ بالکل ریموٹڈ ہوتے ہیں، بالکل کچھ نہیں کرتے، وہ اس طرح دائیں بائیں چلتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ جی کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم زمین پہ خلیفہ بناتے گئے، اللہ تو اس پہ بنائے گا شر و فساد ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے مزید حکمت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو آپ دلیل دے رہے ہیں نا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں، ریموٹ کنٹرول کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، مثلاً مراد یہ ہے کہ عصمت ان کے اندر اس درجے پہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو گناہ کرنے کا مادہ ہے نا، یہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں گیا۔ مثال کے طور پر گناہ کا جو تعلق ہے وہ خاکی بشر ہونے کے ساتھ ہے نا، ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ پاور ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن اہل بیت تو انسان تھے، بشر تھے، تو ان کے اندر وہ مادہ تو رکھا گیا ہے نا، وہ گناہ کرنے کی جو صفت ہے وہ تو رکھی گئی ہے۔ وہ کرتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے تو پھر تو فرشتے ہو گئے، تو فرشتے۔ ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، شاید ایک ہی شعر یاد ہے مجھے، کہ مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہو، میں تو مسجود ملائک کو مجھے انصار ہے، وی آر بیٹر دین اینجل، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو انسانوں کو سجدہ کرا۔ جی تو ہماری حیثیت اگر آپ پہچان لیں گے جب، اور مسجود جو ہمیں جس علت سے ہمیں پیدا کیا گیا وہ فرشتوں سے کہیں زیادہ اوپر ہے۔ جی تو اس لیے آپ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سے کمپیئر کریں، تو یہیں پہ یہ ایک تضاد کریٹ کرتا ہے کہ انسانیت کو پھر آپ نے نیچے کے درجے کی طرف گرا۔ ہاں، لیکن اس کو جس طرح بیان کرتے ہیں نا برادر کہ وہ ایسے معصوم ہیں، اس طرح کریٹ کر لیں نا کہ جا کے فرشتہ اور انسان کو کس طرح آپ نے میجر کریں۔ اب جو مسجود ملائک ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ عام اگر آپ پوچھا جائے کہ انسان کو ڈیفائن کریں، انسان کیا ہے، انسان کیا ہے، اگر پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے، تو پھر ایک ہماری جو تشریح ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ہم ایک جانور ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں اور بول چال کرتے ہیں، یہ ریپوٹیشن ہے، ہم اس طرح ڈیفائن کیا، مگر اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان اپنی منزلیں طے کرتا ہے تو وہ اوپر کی طرف بلندی کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کس بلندی کو ٹچ کرتا ہے، اس کی خاکی جو ہے وہ بلندی کہاں تک جا سکتی ہے، تو وہ عرش کو کراس کر جاتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن وہ انسانیت سے تو نہیں نکلتا نا۔ نہیں، وہی میں یہ کہہ رہا ہوں، انسان کو آپ نے چھوٹے پیمانے میں بند کر دیا نا، میں تو انسان کو کہہ رہا ہوں کہ انسان بلندی کی طرف جتنا اوپر جائے گا اوپر چلا جائے گا، تو خدا سے قربت اتنی الہی اس کے پاس جائے گی وہ اوپر چلا جائے گا، تو وہ سوا گز کے فاصلے پہ آ جائے گا، نیزے کے اس میں آ جائے گا۔ نہیں، اوپر تو ہے، ویسے بھی انسان ملائک سے افضل ہے، نہیں دیکھیں، لیکن وہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، کوالٹی آپ پہلے سن لیتا کہ ان کی جو دیکھیں